بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج اگر آپ غور کریں جس طرح کے آج پاکستان کے حالات ہیں تو لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ حالات بنائے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ حادثاتی طور پر اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ حالات بن گئے اس طرح کے، اب کیا کیا جائے، کس طرح کیا جائے، یہ تو بات ایک الگ ہے۔ یہ حالات بائی ڈیزائن، بائی اسکرپٹ بنائے جا رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو، ایک جماعت کو، جس کو پاکستان کی پوری عوام نے، 25 کروڑ عوام نے 8 فروری کے دن ووٹ ڈال کر 2/3 بلکہ 3/4 اکثریت دی۔ ایک تو ظلم یہ ہوا کہ ہمارا تمام پاکستانیوں کا ووٹ اٹھا کر کسی ایسے بندے کو دے دیا، کسی ایسی جماعت کو دے دیا جو پچھلے 40 سال سے حکومت کر رہے تھے۔ انہوں نے جو پورے پاکستان کا بیڑا غرق کیا وہ آپ کے سامنے ہے، ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب زرداری صاحب صدر بن گئے، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ شہباز شریف بن گئے، اور مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئی۔ اب ایک سوال جو بار بار میں بھی آپ سے کرتا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ زرداری کا صدر بننا، وزیر اعظم شہباز شریف بننا اور مریم نواز کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننا کون سا استحکام لائے گا؟ یہ ہمیں قائل کر دیں، یہ ہمیں بتا دیں کہ کون سا استحکام لائے گا۔ استحکام جو لانا ہے وہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک پارٹی کا سربراہ، جس کو 30 سال جیل ہو گئی، اس کی پارٹی توڑ دی گئی، اس کا جو ہے وہ نشان جس سے اس نے الیکشن لڑنا تھا وہ چھین لیا گیا، ہر وہ کام کیا گیا جو غیر قانونی ہے اور جو نہ تو اخلاقی طور پر جواز پیش کرتا ہے نہ پھر قانونی طور پر اس کا کوئی جواز بنتا ہے۔ اس کے باوجود کل ہمیں یہ خبر سننے کو ملی کہ عمران خان کے اوپر جو ان کے ساتھ جو ملاقات کے معاملات ہیں لوگوں کے، وہ ان کے وکلاء اور فیملی اور باقی لوگ جو ان سے ملتے تھے، 15 دنوں کے لیے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اب کیوں پابندی لگا دی گئی؟ ظاہری طور پہ تو یہ لگا کہ جی سیکیورٹی وجوہات ہیں۔ کچھ دن پہلے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے سامنے سے دہشت گرد بھی پکڑے گئے، ان کے ہاتھوں میں نقشے بھی تھے۔ اچھا، ویسے ایک بات ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں وہ فوٹیج جو ان کی طرف سے بھیجی گئی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ٹیلی ویژن کے اوپر بھی چلی، اس میں جو دہشت گرد افغانستان سے بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد آئے تھے، ان کے پاس نقشے بھی تھے اڈیالہ جیل کے اور وہ اٹیک کرنا چاہتے وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح سے ان دہشت گردوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے بقول ان کے کہ وہ دہشت گرد ہیں، وہ اس طرح لگ رہا ہے جس طرح کوئی بکری چور نہیں بندہ پکڑتا، کسی سے کوئی بکری چرانے والا ہو یا پھر کوئی چھوٹی موٹی چوری کرنے والا بندہ ہو، جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، افغانستان سے آئے ان دہشت گردوں کو اسی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد تو راولپنڈی پہنچ کے اڈیالہ جیل کے سامنے آ گئے، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ریاست کی رٹ اور اس طرح کی باتیں اور میں رتھلیس ہو جاؤں گی اور احتجاج اور وغیرہ وغیرہ۔ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نکلے تو پولیس والے دھڑام سے پہنچ جاتے ہیں فوراً کہ جی ان کو پکڑنا ہے اور یہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ اور دہشت گرد افغانستان سے آیا، پشاور سے ظاہر سی باتیں آیا ہوگا، پھر وہ پنڈی بھی پہنچ گیا، پنڈی پہنچ کر اس نے اڈیالہ جیل کے سامنے آ کے گرفتاری دے دی۔ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ مطلب کہ اتنی کوئی چیک پوسٹیں اتنی لگی ہوئی ہیں، افغانستان سے آتا دہشت گرد اور اتنی چیک پوسٹوں کے درمیان سے گزر گیا۔ میرا خیال ہے کہ چیک پوسٹوں کا بھی پھر وہ ارادہ یہی تھا کہ دہشت گرد ہے یا پھر کوئی اور اس کو آنے دیا جائے۔ یہ سوال ہے جو لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اب عمران خان کے اوپر جو انہوں نے 15 دن کی پابندی لگائی، سنا ہے کہ کچھ باتیں تو ایسی ہوئی ہیں، کچھ صحافی گئے تو ہیں عمران خان سے ملنے، جس طرح سمیع ابراہیم صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے ویلاگ میں سارے حالات بتائے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اب یہ اسی پارٹی کے لوگوں کو اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں جس طرف لوگ نہیں جانا چاہ رہے، یعنی کہ کوئی ایسا حالات کہ کوئی ایسے معاملات کریٹ کر کے ملک کو اس طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں جس طرف انارکی، خانہ جنگی، دنگا فساد ہے۔
بہرحال اب اس طرح کے حالات ہمارے اس ملک کے تو ہے نہیں کہ اب کوئی دنگے فساد ہوں یا پھر کوئی احتجاج اس طرح کا ہو جس میں مار دھاڑ ہو. یہ ملک اس احتجاج کا متحمل تو نہیں ہو سکتا. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی طرف معاملات جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک دنگا فساد احتجاج نہیں ہوگا، اب دیکھیں جنرل سی بات ہے کہ ایک لیڈر ہے پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے جس کو 2/3 3/4 بلکہ اکثریت کے ساتھ منتخب کیا، اس بندے کو آپ آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آئسولیٹ کر کے آپ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر تو پہلے ہی جو ہے وہ اس کی زندگی کے خطرات ہیں. اس کی فیملی بھی بارہا یہ بات کر چکی، ہم سب نے بھی دیکھا. پہلے اس کو گولیاں ماری گئیں، پھر اس کے ساتھ کیا کیا جو سلوک اس کے ساتھ کیا گیا، اگر کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو اب پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا اس پاکستان کے اندر. 9 مئی کا ڈرامہ بھی ایک علیحدہ سے ڈرامے بازی ہے. 9 مئی کا وہ میں ایک 2 لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، وہ بھی 9 مئی کے سلسلے میں گرفتار تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کا ڈرامہ کروایا آج تک اس کا چالان کسی ایک بندے کا بھی نہیں پیش کر سکے. عدالتوں کے اندر کبھی تو پروسیکیوشن ٹیم کہتی ہے کہ جی تاریخ دے دیں، کبھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتے. لیکن اس طرح کا جھوٹ بول کے، اس طرح کے معاملات کر کے، چوروں، اچکوں، بدماشوں، بے شرموں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے یہ کون سا استحکام لانا چاہ رہے ہیں، یہ پر ہمیں تو اس بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے. دوسری طرف قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی بڑا ہے کہ جی قاضی صاحب کیونکہ انہوں نے مخصوص سیٹیں جو ہے وہ چھین لی ہیں پی ٹی آئی سے، اور وہ چلو پی ٹی آئی کو تو نہ ملیں، وہ دوسری جماعتوں کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ایک بڑی ایکسٹینشن کی دھوم ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو نشستیں مخصوص ملیں یا نہ ملیں، ان کو نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو گئی تو پاکستان اور پاکستانیوں کا اللہ حافظ ہے. اب یہ کچھ ہونا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، عمران خان کے اوپر پابندی لگا کے اس کو آئسولیٹ کر کے استحکام کی نام پر اور ریاست کی رٹ کے نام پر، پتہ نہیں جس طرح 9 مئی کے معاملات ہوئے اسی طرح کوئی اور دن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب یہ ایسا ہوگا نہیں. لوگ سیانے ہیں، لوگ 90 کی دہائی میں نہیں رہتے، اب لوگ آ گئے ہیں 2024 میں. اب لوگوں کو پتا ہے کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دوست نہیں ہے. بہرحال ہم اپنے ملک کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک پر اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے. تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں اپنے اس ملک کے لیے دعا کریں، فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.